اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ہجرت کا موقع، حضرت ابو بکر کی محبت، حضرت ابو بکر کا زارو قطار رونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سن کر، اور اس بات پر زارو قطار رونا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس خوشی میں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ دوپہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے تھے، اچانک دوپہر میں تشریف لائے اور آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور آ کر فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کو باہر بھیج دو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں۔ حضرت ابو بکر تھے اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ تھیں جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، گو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر گویا کے سکتے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہ زارو قطار رونے لگے اس خوشی میں کہ آپ کی رفاقت میسر ہو گئی، ساتھ دیں گے۔ آپ غافل نہیں تھے، بے خبر نہیں تھے راستے کی تکلیفوں سے، اس بات سے کہ شہید ہو سکتے ہیں، قتل کیے جا سکتے ہیں، تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، قید میں آ سکتے ہیں، مگر اس بات پر خوش تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اکیلے چلے جاتے ہیں، تنہا چلے جاتے ہیں تو یہ یہاں کیسے تڑپیں گے، یہ ان کو تنہا جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس اجازت کے ملنے کی خوشی میں زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں، کہ آنسو خوشی کے بھی ہوا کرتے ہیں، اس سے پہلے مجھے پتا تک نہیں تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لوگ خوشی میں روتے بھی ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ حضرت ابو بکر کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے تھے۔ پریشان ہو کر کبھی پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی تعاقب کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا، کبھی آگے بڑھ جاتے تھے کہ کوئی سامنے سے حملہ آور تو نہیں آ رہا، کبھی بائیں ہو جاتے تھے کہ کوئی ادھر سے جانور نہ آ جائے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے کہ کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا انہیں کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کس بات کا تھا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ ہونا جائے۔ آپ کی محبت انتہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ کچھ ہونا جائے، اور آپ کی رفاقت کی انتہائی مسرت۔ اور دوسری مثال اس کی سنیت الوداع میں ملتی ہے۔ 15 روز تک مدینہ منورہ کے لوگ باہر آ گئے، سنیت الوداع کی پہاڑی پر چڑھ کر طلع البدر علینا من سنیت الوداع گاتے رہے، لڑکیاں دف بجاتی رہیں، بچیاں، خواتین، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان روزانہ آپ کے استقبال کو آتے رہے، آ کر کھڑے ہوتے رہے، شام ہو جانے پر لوٹ جاتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی تشریف آوری کے بعد اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ اب میں مہمان رکھوں گا، مجھے میزبانی کا شرف عطا ہو، مجھے میزبانی کا شرف عطا ہو، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے حوالے فیصلہ فرما دیا کہ وہ جہاں جا کر رک جائے گی وہیں آپ قیام فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں معیت کی، رفاقت کی فرمائش ایک اس صحابی نے کی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت میں اور خوشی میں آ کے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، بولو کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کثرت سجدہ سے میری مدد کرنا، یعنی نوافل پڑھنا، بہت زیادہ نوافل ادا کیا کرو، کثرت سجدہ کیا کرو۔
اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت نماز کی حالت میں ہوتی ہے. یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی شدید تمنا ہو. اور ہم جو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم جو آج کے زمانے میں ہیں، ہم یہ قیامت کے لیے سوچ سکتے ہیں. ہم ان کے مطیع و فرما بردار بن کے، ان کے محب بن کے، ان کی اطاعت کر کے یہ خواہش رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں رکھنی چاہیے. ہم ان کے لیے مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بدلے میں کرم ہوگا، ہم پر وہ کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس سے آئے ہیں، تمہارے ہی اندر کے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہو ان پر بہت گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، اس قدر ان کے اندر اس بات کی خواہش ہے، تمنا ہے، حرص ہے کہ ہر بھلائی، ہر خیر، ہر نیکی ان کی امت کو مل جائے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر تو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، نہایت مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. 12 ربیع الاول کے دن ابر بہار چھائے